اور ناظرین بالآخر وہی ہوا، حکومت اپنے آخری حربے استعمال کر رہی ہے، عمران خان کا وکیل بھی غائب ہو گیا اور آخری خبریں آنے تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ انتظار حسین پنجوتا صاحب کا اغوا کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کو زہر دیا گیا یا پھر وہ بیمار ہیں؟ اصل حقیقت کیا ہے، اس پر سے بھی ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ حکومت 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کو لے کے بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ 25 کے بعد 26 کو کون سی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، یہ ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا صاحب آخری خبریں آنے تک لاپتہ ہیں، اور ان کے بھائی نے یہ بتایا بھی کہ جی میرے بھائی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے علاوہ ان کا کیس بھی درج ہو گیا، مقدمہ بھی درج ہو گیا، لیکن انتظار حسین پنجوتا کو کس نے اغوا کیا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ظاہر سی بات ہے عمران خان کے سیل کی 5 دنوں سے بجلی بند ہے اور ان کو کھانا بھی صحیح طرح سے نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان کی جان بھی خطرے میں ہے۔ حکومت اپنی آخری گیم کھیل رہی ہے، آخری چال چل رہی ہے، لیکن حکومت کو 25 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ سونے نہیں دے رہی۔ ظاہر سی بات ہے اب یہ جو مصدقہ ترین ذرائع ہیں ان کی یہ اطلاع آ گئی ہے کہ 1 یا 2 دن میں اب یہ مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ قاضی فائز صاحب اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ اب ان کو مزید کیری کرنا اور آگے لے کے چلنا حکومت کے لیے وہ ایک درد سر بن چکا ہے، اور اب حکومت قاضی فائز صاحب سے بھی جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ 2 یا 3 دن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، لیکن میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ کس طرح سے منصور علی شاہ صاحب کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پریشرائز کر لیا جائے تاکہ اپنے معاملات ان سے منوائے جا سکیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں شیر افضل مروت کی جانب۔ شیر افضل مروت جو کہ کافی عرصے سے غائب ہیں منظر سے، اور یہ جو احتجاج ہوا اسلام آباد والا اس میں بھی وہ شرکت نہیں کر سکے، لیکن شیر افضل مروت کا تازہ ترین ایک ویڈیو میسیج آیا ہے، بیان آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ لیور کی ان کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کو بخار رہا، پہلے ان کو کرونا ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ مزید بیمار ہو گئے، انفلوئنزا کا شکار رہے اور کافی کمزور دکھائی دیتے تھے اپنے ویڈیو میسیج میں شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک جوشیلا نوجوان ہے، اور جس طرح سے شیر افضل مروت پوری کی پوری تحریک کو لے کے آگے بڑھا اس طرح آگے لے کے چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے نکلنا بھی ایک جرم تھا، اور 9 مئی کے بعد جو ایک فضا قائم کی گئی تھی خوف والی، اس کو شیر افضل مروت نے بڑی خوبصورتی سے توڑا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فروری کے الیکشن میں شیر افضل مروت ہی وہ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا میسیج گھر گھر تک پہنچ سکا۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے افسوس ہے کہ اس وقت جب قوم کو میری ضرورت تھی تو میں بیمار ہو گیا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ میں بہت جلد صحت یاب ہو کے دوبارہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن سکوں۔ شعیب شاہین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے حربے آخری استعمال کر رہی ہے، 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے، اور اب تو عمران خان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، وکلا ہیں، ان کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ناظرین ہم بات کریں پاکستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کی، تو اس میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ابھی چند لمحات پہلے ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو سیاسی امور ہیں وہ ڈسکس کیے گئے، اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے یہ خدشے کا اظہار کیا گیا تھا جی کہ جسٹس منصور علی شاہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو کنٹرول نہ کر پائیں، چلا نہ سکیں، اس لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ جی اس لیے حکومت وقت جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی یا ڈیلے کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بہانہ تو نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ لیں، آئین اور قانون کے مطابق اس سے پہلے کہ آپ خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آئین اور قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ بڑا مشکل سا کام ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اوپر جو آخری کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کرائسس کا شکار ہے عمران خان، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عمران خان کو 5 دن سے جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ بھی بلو لیول ہے، اور اس کی کوالٹی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اور عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، میں آپ کو آلریڈی بتا بھی چکا ہوں۔ اور عمران خان کے سیل کی بجلی وہ بھی بند کر دی گئی ہے، لیکن اس تمام حرکات کے باوجود بھی عمران خان ڈٹرمن ہیں اور وہ کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں لے رہے۔ انڈاؤٹڈلی کہ جب آپ کی بہنوں کو بھی جیل میں دے دیا جائے، آپ کی بیوی بھی 200 سے زائد دن ہو گئے ہیں اور ناجائز وہ جیل میں بند ہے، کوئی کیس بھی اب تو پینڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے اس قدر سختی کرنا یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین
پاکستان چونکہ ظاہر سی بات ہے ڈکٹیشنز لیتا ہے اور امریکہ سے زیادہ ڈکٹیشنز آتی ہیں، تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس بات پہ خدشات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عوام جو احتجاج کر رہی ہے اس پہ حکومتی کریک ڈاؤن وہ سراسر زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھنے دے، اور جو احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین ان کو بھی چاہیے کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ناظرین، جب امریکہ کی طرف سے پریشر بڑھتا ہے اٹ مینز دیٹ کہ کہیں نہ کہیں گیم چینج ہونے والی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا امریکہ کی انوالومنٹ بتا دوں۔ امریکہ کی انوالومنٹ کا یہ موجودہ صورتحال ہے کہ بہت جلد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت، ڈونلڈ ٹرمپ ایک مضبوط صدارتی کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں، اور کمیلا ہیرس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن بآسانی جیت جائیں گے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن جو تھے وہ دستبردار ہو گئے صدارتی امیدوار ہونے سے، اور پھر اس کے بعد کمیلا ہیرس جو کہ ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کی، ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت زیادہ ہے۔ اب آپ فیکٹرز کو ذرا جوائن کر لیں، ان کو آپس میں جوڑ لیں۔ ایک تو 25 اکتوبر کو قاضی فائز صاحب کی رخصتی کے بعد حکومت کا وہ خدشہ کہ الیکشن کا آڈٹ ہونے والا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جب الیکشنز اس قدر ڈسپیوٹڈ ہوں کہ ایک ایک حلقہ بھی اگر کھولیں گے تو آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، دوسری جانب حکومت وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں جو آئینی ترمیم ہے اس کو 25 اکتوبر سے پہلے کروا لیا جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا تو لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کافی سارے معاملات پہ تحفظات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ پھر خبر یہ دے رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کنسیڈر نہ کریں، وہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا ذاتی جو سکور ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور بینیفٹس بہتر کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں اور کوشاں رہیں گے بھی۔ اگر ہم بات کر لیں پاکستان کے سینئر سیاستدانوں کی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جی کہ خنزیر کا گوشت بھی کھانا کہیں نہ کہیں جا کے حلال ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ کہیں نہ کہیں جا کے بن جائیں گے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے؟ حکومت اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ لے بھی لیتی ہے تو بھی گنتی پوری نہیں ہوتی، اور جو 25 اکتوبر سے پہلے یا بعد میں آنے والی آئینی ترمیم ہے اس کے لیے گنتی پورا کرنا حکومت کے لیے ایک سر درد بن چکا ہے، اور اس کا سلیوشن حکومت کے پاس نہیں نکل رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آخری یہ موقع دیا جا رہا ہے پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ کو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہر ممکنہ حربہ استعمال کرتے ہوئے وہ یہ کوشاں ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم کروا لیں۔ اب حکومت کی جانب سے یہ بھی ایک بیان سامنے آ رہا ہے کہ جی اگر 25 اکتوبر گزر بھی گیا تو 26 یا 27 اکتوبر کو ہم آئینی ترمیم کروا لیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر گھر چلے بھی جاتے ہیں تو حکومت کا یہ پلان ہے، چونکہ آئینی ترمیم میں یہ شک ہے، یہ درج ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جج وہ آئینی عدالت کا سربراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو وکلا تحریک ہے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، بالآخر ایٹ دا اینڈ گیم تو وہیں پہ جانی ہے۔ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ اگر ہم آئینی ترمیم کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آئینی ترمیم جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو جاتی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اگر اس کیس کو سنتے ہیں تو پھر یہ تو ساری گیم الٹ ہی ہو جائے گی، اور یہ خدشہ خواجہ آصف صاحب کا بالکل درست ہے، اور اس بات کا حکومت کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ اب گیم اتنی آسان نہیں رہی جتنی کہ لگ رہی تھی۔ عمران خان کو بھی کنٹرول کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی کوشش کی گئی، الیکشن کو بھی ہائی جیک کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آج جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کے ساتھ بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا، جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ اتنی اونچی آواز میں نہ بولیں، میں یہاں پہ کوئی بستی کروانے کے لیے نہیں آتا۔ بستی میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ظاہر سی بات انہوں نے بے عزتی ہی کہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ راجہ سکندر سلطان صاحب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وہی فصل ہے جو ان دونوں نے مل کے بوئی ہے، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت ہر حال میں آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے کروانا چاہتی ہے، پھر حکومت کو یہ خدشات بھی ہیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ آ گئے تو پھر اس کے بعد جو الیکشن کا آگے چل کے آڈٹ ہونے والا ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ عمران خان کے اوپر اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ دونوں پارٹیوں کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن اس دوسری جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اب پریشر کو بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم کو زبردستی ہمارے اوپر کوئی امپلائی کرنے کی کوشش کی گئی
تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اب ناظرین، پروگرام کا اختتام اس بات کے ساتھ کہ پاکستان میں تیزی سے سیاسی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ یہ حکومت بالآخر میں آپ کو دوبارہ پھر کنفرم سورسز کی یہ اطلاع دے رہا ہوں، رپورٹ ہے کہ میکسیمم یہ جو 2024 کا سال ہے، یہ حکومت کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ آخری سال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب اس کو کس طرح سے کھیلتی ہے اور مستقبل کی سیاست میں بلال بھٹو زرداری کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس پہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں، اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے تیاری بھی شروع کر دی ہے، شیروانی بھی سلوانی شروع کر دی ہے وزارت عظمیٰ کی، لیکن کیا عمران خان ان کو یہ شیروانی پہننے دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکیں، اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔